السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ سلطان نے اتنا کہنے کے بعد عربی زبان کا ایک شعر پڑھا جس کا مفہوم تھا کہ اے قسطنطنیہ کی اونچی فصیلوں، تم دیوانوں کا راستہ نہیں روک سکتی، ہم تو دیوانے ہیں، اپنے محبوب کے عشق میں دیوانے۔ محمود پاشا نے سلطانی ذوق کی داد دی اور مسکراتے ہوئے کہا، سلطان معظم، آپ کا جذبہ دیکھ کر یہ پیشن گوئی کرنے کے لیے کسی بصیرت کی ضرورت نہیں کہ قسطنطنیہ کے دن گنے جا چکے ہیں اور بہت جلد یہ شہر قسطنطنیہ نہیں بلکہ اسلام بول بن جائے گا۔ سلطان نے محمود پاشا کے منہ سے قسطنطنیہ کا نیا نام سنا اور بہت پسند کیا۔ سلطان نے کہا کہ وہ رومیلی حصار اور اناضول حصار کی جانب چند جہازوں اور کشتیوں کا ایک دستہ بھیجے گا۔ چنانچہ سلطان نے بوڑھے کپتان عباس کو 4 جہازوں کے مختصر دستے کا سالار مقرر کیا اور اسے آبنائے باسفورس میں داخل ہو کر آبنائے کا راستہ بحر مرمورہ کے ساتھ کاٹ دینے کی ہدایت کی۔ 4 جہازوں کے ساتھ 10 کشتیاں باندھی گئیں۔ سلطان نے سالار عباس کو ہدایت کی کہ وہ اس کے سامنے اس مبارک جہاد پر ایک ہراول دستے کی حیثیت سے روانہ ہو۔ چنانچہ عباس کی روانگی کا وقت اگلے روز کے لیے طے کیا گیا اور سلطان اپنی قیامگاہ میں جو ساحل پر ہی بنائی گئی تھی لوٹ آیا۔ آج کی رات سلطانی بیڑے کے ملاحوں اور سپاہیوں کے لیے ایک بارونق رات تھی۔ سلطان نے ہراول دستے کی روانگی کا جشن منانے کی ہدایت کی۔ ترک سپاہیوں نے نئے لباس بدلے، مشعلیں جلائیں، چراغاں کیا، جگہ جگہ الاؤ روشن کیے۔ بعض سپاہیوں نے طبل جنگ اور نقارے کی چوٹ پر کرتب دکھائے، شمشیر زنی، اکھاڑے کی کشتی اور تاریکی کی تیر اندازی کے مقابلے ہوئے۔ سلطان کی طرف سے بے شمار بلغی دمبے اور بھیڑیں ذبح کی گئیں جن کا سالم گوشت لکڑیاں اکٹھی کر کے بھونا گیا۔ سلطان نے سارے عملے میں انعامات تقسیم کیے اور یوں عثمانی بحریہ کے اولین دستے کی روانگی کا جشن منایا گیا۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی عباس کے جہازوں نے بحر اسود کا ساحل چھوڑ دیا۔ بوڑھا عباس اپنے جہاز کے عرشے پر کھڑا تھا۔ تمام جہازوں پر سلطنت عثمانیہ کے پرچم لہرا رہے تھے۔ سلطان امیر البحر محمود پاشا، احمد قدرت پاشا اور آغا حسن ساحل پر کھڑے عباس کے جہازوں کو ہاتھ ہلا ہلا کر الوداع کہہ رہے تھے۔ ساحل کا تمام عملہ، تمام سپاہی اور ملا الوداع کہنے والوں میں شامل تھے اور یوں بحر اسود کا لاکھوں سال پرانا ساحل جولائی 1452 عیسوی کی ایک صبح اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ بوڑھے کی رگوں میں ایک مرتبہ پھر جوان خون دوڑنے لگا۔ اس کے تن بدن میں جوش و خروش بڑھ گیا اور اس نے صرف 14 دن میں بحر اسود عبور کر کے اپنے جہازوں کو ابنائے باسفورس کے دہانے پر ڈال دیا۔ مصلح الدین آغا رومیلی حصار کے ایک برج پر کھڑا ابنائے باسفورس میں داخل ہونے والے چھوٹے چھوٹے جہازوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے دور سے یہ جہاز چھوٹے چھوٹے نقطوں کی مانند دکھائی دے رہے تھے۔ یہ جہاز بحر اسود کی جانب سے ابنائے میں داخل ہوئے تھے، لہٰذا مصلح الدین کو خدشہ تھا کہ ان جہازوں میں قسطنطنیہ کے لیے شمالی یورپ کی کمک آ رہی ہوگی۔ مصلح الدین آغا کے اعصاب تن گئے کیونکہ ان جہازوں کو رومیلی حصار کے پاس ہی سے گزرنا تھا۔ مصلح الدین آغا نے فی الفور اپنے تمام سپاہیوں کو اکٹھا کر کے مستعد رہنے کی ہدایات دیں اور قلعے کے دروازے بند کرا دیے۔ اس وقت آغا برج پر کھڑا انہی جہازوں کو دیکھ رہا تھا اور پھر اس وقت مصلح الدین آغا کے نعرہ تکبیر نے قلعے کے در و دیوار کو ہلا دیا جب اس کی نظر عثمانی پرچموں پر پڑی۔ اس نے قلعے کے دروازے کھول دینے کا حکم دیا اور اپنے سپاہیوں سے کہا کہ وہ آگے بڑھ کر عثمانی بحریہ کے ہراول دستے کا استقبال کریں۔ عباس کے جہاز رومیلی حصار کے سامنے آ کر لنگر انداز ہو گئے۔ مصلح الدین آغا نے بوڑھے کپتان عباس کا والہانہ استقبال کیا۔ عباس نے آغا کو بتایا کہ سلطان نے ابنائے باسفورس کی ناکہ بندی کا حکم دے دیا ہے۔ آج سے باسفورس کی گزرگاہ تمام عیسائی جہازوں اور کشتیوں کے لیے بند ہو چکی ہے۔ یہ گویا ہماری طرف سے جنگ کا آغاز ہے۔ ہمارے پاس 4 بڑے جہازوں اور 40 کشتیوں پر مشتمل ایک مختصر بیڑا ہے اور اب ہم ابنائے باسفورس کے تنہا محافظ اور نگران ہیں۔ عثمانی بیڑے کے ہراول دستے نے ابنائے باسفورس کے سب سے بڑے حصے پر جو بحر اسود کا دہانہ تھا اپنی حکمرانی قائم کر دی۔ شروع میں بعض عیسائی جہاز اس طرف آ نکلے لیکن عباس کے بہادر سپاہیوں نے انہیں ابنائے میں داخل نہ ہونے دیا اور آتش و آہن برسا کر واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ پھر گولڈن ہارن کی کچھ کشتیاں بے دہانی میں اس طرف نکل آئیں اور عباس کی شاہین صفت کشتیوں نے انہیں گھیر کر گرفتار کر لیا۔ اب عثمانی جہاز آبنائے میں دن رات دندناتے پھرتے تھے۔ آبنائے جو 2 سمندروں کو ملانے والی آبی گزرگاہ تھی اب جنوب کی طرف سے آدھی سے زیادہ مسلمانوں کے قبضے میں تھی۔ البتہ شمال کی جانب سے آبنائے میں داخل ہونے کے لیے در دانیال کا راستہ ابھی کھلا تھا اور در دانیال کے راستے سے بحیرہ روم کے عیسائی جہاز آسانی کے ساتھ قسطنطنیہ تک اپنی امداد پہنچا رہے تھے۔ وینس، اسپین، جنیوا اور روم کی جانب سے آنے والی کمک در دانیال کے راستے سے قسطنطنیہ تک پہنچ سکتی تھی۔ ابنائے باسفورس پر قبضے کی خبر شہنشاہ تک پہنچی تو اس کے چھکے چھوٹ گئے۔ اس نے فی الفور اپنے وزیر خاص کو بلایا اور کسی قدر برہم لہجے میں پوچھا،
وزیر خاص، عثمانی بحریہ کا ہراول دستہ ہماری آبنائے میں دندناتا پھر رہا ہے اور جان جسٹینانی ابھی تک نہیں پہنچا۔ کیا جنیبی بحری بیڑے کے ملاحوں کے بازوں میں چپو چلانے کی بھی ہمت نہیں رہی؟ یہ لوگ آبنائے باسفورس کی حفاظت کے لیے آنے والے تھے، لیکن آبنائے کا ایک حصہ تو اب مسلمانوں کے قبضے میں جا چکا ہے۔ اگر گولڈن ہارن اور قسطنطنیہ کے ساحل پر ہمارے اپنے جہاز متعین نہ ہوتے تو اب تک عثمانی بحریہ کا ہراول ہماری فصیلوں کو چھو چکا ہوتا۔ وزیر خاص، ہم بہت پریشان ہیں، ہمیں بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے؟ شہنشاہ کا لہجہ دیکھ کر وزیر خاص سہم گیا اور کمر تک جھک کر ادب سے بولا، ہمارے قاصد یہ خبر لائے ہیں کہ جان جسٹینانی کے بحری جہاز 1-2 دن میں در دانیال کی جانب سے آبنائے میں داخل ہو جائیں گے۔ شہنشاہ معظم، آپ فکر مند نہ ہوں، جان جسٹینانی کی بحری طاقت ہمارے ساتھ ملتے ہی ہم عثمانی جہازوں کو آبنائے کے علاقے سے نکال باہر کریں گے۔ لیکن شہنشاہ کی تسلی نہ ہوئی۔ شہنشاہ نے سپہ سالار نوٹاراس کو پیغام بھیجا کہ وہ شہر کے تمام دروازوں اور فصیلوں کی ذمہ داری اب براہ راست اپنے ہاتھ میں لے لے۔ جوں جوں دن گزرتے جا رہے تھے، قسطنطین کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے ایک دم اپنا خواب یاد آیا اور اسے سسٹر میری کی بتائی ہوئی تعبیر بھی یاد آئی۔ وہ کانفرنس کے روز سرخ آنکھوں والے ڈیو شاگال کو پہچان چکا تھا، لیکن شاگال نے تو بھری مجلس میں ہی ایسا کام دکھا دیا تھا کہ شہنشاہ اب اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ یہ گویا ایک طرح سے شاگال نے شہنشاہ کو اپنے دامن میں پناہ دی تھی۔ بالفاظ دیگر شہنشاہ کا خواب پورا ہوا تھا۔ سسٹر میری نے کہا تھا کہ وہ سرخ آنکھوں والے دیو کو دیکھتے ہی قتل کر دے، لیکن شہنشاہ ایسا نہ کر سکا۔ قسطنطین آج کل بہت مضطرب تھا، اس کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں۔ وہ ہر وقت کسی نہ کسی جنگی مصروفیت میں ڈوبا رہتا اور جب اکیلا ہوتا تو شراب پینے لگتا۔ جان جسٹینانی کی بحریہ، جو کئی جہازوں اور سینکڑوں کشتیوں پر مشتمل تھی، ایک کثیر فوج لے کر آبنائے کے شمالی دہانے میں داخل ہوئی۔ بحریہ کے سب سے اگلے جہاز پر صلیبی پرچم نصب تھا۔ جہازوں میں سوار سپاہی اپنے اپنے جہازوں کے عرشے پر آ گئے اور دور سے قسطنطنیہ کا نظارہ کرنے لگے۔ ان سے 3 میل کی مسافت پر قسطنطنیہ تھا اور قسطنطنیہ کے ایک پہلو میں گولڈن ہارن تھی۔ آبنائے باسفورس کا دوسرا یعنی جنوبی سرا مسلمانوں کے قبضے میں تھا، جو قسطنطنیہ سے 5 میل دور تھا۔ البتہ عثمانی کشتیاں کبھی کبھی گشت کرتی ہوئیں شہر کے بالکل نزدیک آ نکلتی، لیکن عثمانی بحریہ کو کچھ دیر تنگ کرنے کے بعد واپس بھاگ جاتی۔ جان جسٹینانی کے جہاز فصیلے شہر کے ساتھ گھومتے ہوئے گولڈن ہارن کی جانب نکل آئے۔ گولڈن ہارن کی آہنی زنجیر ڈھیلی کر دی گئی اور بہت سے اہم جہاز اور کشتیاں گولڈن ہارن کے اندر داخل ہو کر شہر کی گودیوں سے آ لگیں۔ جسٹینانی کے باقی جہاز گولڈن ہارن سے باہر ہی آبنائے کے ساحل پر لنگر انداز ہو گئے۔ جس جگہ کو جسٹینانی کے باقی جہازوں نے لنگر انداز ہونے کے لیے منتخب کیا تھا، یہ دراصل مچھیروں کی چھوٹی چھوٹی گودیاں تھیں، جہاں دن بھر مچھلیوں کا شکار کرنے کے بعد باسفورس کے مچھیرے اپنی کشتیاں کھڑی کرتے۔ مچھیروں کے بچے ساحل پر ہی کھیل رہے تھے۔ جنگی جہازوں کو دیکھ کر سہم گئے اور بستی کی جانب بھاگ کھڑے ہوئے۔ نارمن، جو عیسائی بحریہ کے اس حصے کا کپتان تھا، اپنے جہاز کے عرشے سے مچھیروں کی ایک چھوٹی سی بستی کو بغور دیکھ رہا تھا۔ نارمن جنیوا کا ایک ماہر بحری سپہ سالار تھا۔ یہ در حقیقت ایک بحری قزاق تھا جسے جسٹینانی نے بھاری رشوت دے کر اپنے لشکر میں شامل کیا۔ اس کی زندگی کے 40 سال سمندر کے پانیوں میں گزرے تھے اور اس کے چہرے پر موجود زخموں کے نشان اس بات کے گواہ تھے کہ نارمن کئی جنگیں لڑ چکا ہے۔ یہ جب بحری قزاق تھا تو اس کی سفاکی دور دور تک مشہور تھی۔ نارمن جس قدر اپنی بہادری اور شمشیر بازی میں مشہور تھا، اس سے کہیں زیادہ اپنی وحشت اور درندگی کے حوالے سے جانا جاتا تھا۔ نارمن کی سب سے بری عادت یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ شراب پیتا اور آئے روز نئے سے نئی لڑکی اپنی بستر پر طلب کرتا۔ نارمن نے مچھیروں کی بستی کو دیکھا تو جہازوں کو لنگر انداز کر کے ساحل پر خیمے لگانے کا حکم جاری کر دیا۔ یہاں سے 4 میل کے فاصلے پر مسلمانوں کا علاقہ تھا اور مسلمانوں کی کشتیاں دن میں کئی مرتبہ اس طرف آ کر مچھیروں کی بستی تک چکر لگا جاتی تھی۔ آج جب نارمن کے جہاز یہاں لنگر انداز ہوئے تو کشت پر موجود مسلمانوں کی 2 کشتیاں تیزی سے اپنے سالار کو اطلاع دینے کے لیے الٹے قدموں بھاگیں۔ یہ اگست کا مہینہ تھا۔ رومیلی حصار کے برجوں پر اوربان کی بنائی ہوئی توپیں چڑھائی جا چکی تھی۔ کپتان عباس رومیلی حصار میں ہی موجود تھا۔ اسے جب خبر ملی کہ جنیوا کے جہاز نزدیک پہنچ چکے ہیں تو اس نے ان جہازوں کو مزید آگے آنے سے روکنے کے لیے اپنی بحریہ کو پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ ادھر قلعے پر موجود توپوں کے رخ بھی شمال کی جانب کر دیے گئے تھے۔ اب کپتان عباس کی شریانوں میں ولولہ اور جوش و جذبہ خون بن کر دوڑنے لگا تھا۔ عباس نے اپنی گشت والی کشتیوں کو حکم دیا کہ وہ عیسائی جہازوں کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھیں۔ جسٹینانی کا استقبال کرنے کے لیے شہنشاہ خود گولڈن ہارن کی بندرگاہ تک آ گیا تھا۔
جسٹینانی کی کمک دیکھ کر ساحل پر موجود یونانی سپاہیوں کے حوصلے بڑھے اور انہوں نے خوشی کے نعرے لگانے شروع کر دیے، لیکن شہنشاہ کچھ زیادہ خوش نہیں تھا۔ جسٹینانی آ تو گیا تھا لیکن جنگی کمک شہنشاہ کی توقع سے بہت کم تھی۔ پھر بھی شہنشاہ نے پرتپاک انداز میں جنیبی فوج کا استقبال کیا اور ان کے اعزاز میں شاہی محل کے اندر رات کا جشن منعقد کیا۔ شاہی محل میں رات گئے تک شراب کے جام لڑکائے گئے اور شباب و کباب کا اہتمام کیا گیا۔ جسٹینانی کی کم فوج دیکھ کر قسطنطین اس قدر مضطرب ہوا کہ اگلے روز ان تمام ممالک کی طرف دوہرے قاصد دوڑا دیے جہاں جہاں اس کے سفیر امداد کی درخواست لے کر پہلے سے گئے ہوئے تھے۔ ان میں اسپین کے شمالی صوبے اراگون اور قسطلہ کے علاوہ مغربی یورپ کے دیگر کئی ایک ممالک تھے۔ جب سے عثمانی بحریہ نے بحر اسود کا راستہ بند کیا تھا، شہنشاہ کا تمام تر رابطہ شمالی یورپ کے ساتھ کٹ چکا تھا۔ شمالی یورپ میں بلغاریہ، یوکرائن، چیکوسلواکیہ اور جرمنی کے بعض علاقے شامل تھے۔ شہنشاہ کو رہ رہ کر یہی خیال ستاتا تھا کہ قسطنطنیہ اس کے ہاتھوں سے نکل ہی نہ جائے۔ وہ اپنے آپ کو قسطنطنیہ کا سب سے بد نصیب شہنشاہ تصور کرتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ 1100 سال سے قائم اس کے آباء و اجداد کی اس عظیم سلطنت کے خاتمے کا وقت آ پہنچا ہے۔ وہ قسطنطنیہ کو کسی صورت کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ آخر دم تک قسطنطنیہ کو بچانا چاہتا تھا۔ اسے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ معلوم تھی جنہوں نے گزشتہ 700 سال میں ایک بار بھی مسلمانوں کو قسطنطنیہ کے نزدیک نہ پھٹکنے دیا تھا۔ شہنشاہ جشن کے ہنگامے میں بہت تھوڑی دیر کے لیے مشغول رہا۔ آج کل اس کا دل کسی بھی چیز میں نہیں لگتا تھا۔ قسطنطین کو صرف ایک ہی فکر تھی اور وہ یہ تھی کہ وہ کسی طرح اپنے آبائی پایہ تخت قسطنطنیہ کو سلطان محمد خان کے حملے سے بچا لے۔ وہ عثمانیوں کو اچھی طرح جانتا تھا۔ ابھی چند سال پہلے جب وہ موریہ کے تخت پر متمکن تھا تو اسے سلطان محمد خان کے والد سلطان مراد خان نے عثمانی شمشیروں کا ذائقہ چکھا کر اپنے خوفناک طریقہ جنگ سے مروب کر دیا تھا۔ قسطنطین جب موریہ کا حکمران تھا تو اس نے اپنے مقبوضات کے تحفظ کے لیے خاکنائے کورنتھ کی قلعہ بندی کی اور ادھر سے اطمینان کر لینے کے بعد تھیبس کے شہر پر جو اس کی سرحد سے قریب سلطنت عثمانیہ کا مقبوضہ تھا دفعتاً حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ قسطنطین کو یاد تھا کہ واقعے کی اطلاع پا کے مراد فوراً موریہ کی جانب روانہ ہوا تھا۔ راستے میں کورنتھ کا مضبوط قلعہ اس کے سامنے حائل ہوا اور پھر اس وقت قسطنطین کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب عثمانی توپوں کی گولہ باری کے سامنے کورنتھ کا مضبوط قلعہ خس و خاشاک کا ڈھیر بن گیا۔ عثمانی فوج میں توپوں کے استعمال کا یہ پہلا موقع تھا۔ قسطنطین کو پورے موریہ میں کہیں بھی جائے پناہ نہیں دکھائی دی تو قسطنطین اور اس کے بھائی تھامس نے سلطان مراد خان ثانی کے ساتھ صلح کر لی۔ انہوں نے خراج دینا منظور کیا اور موریہ بھی دولت عثمانیہ کی باجگزار ریاستوں میں شامل ہو گیا۔ قسطنطین کو یہ سب کچھ کیسے بھول سکتا تھا؟ یہ تو اس کی اپنی کہانی تھی۔ اس کی نظروں سے تو اپنے آباء و اجداد کی کہانی بھی پوشیدہ نہیں تھی۔ سلطنت بازنطینی جو کبھی یورپ میں دریائے ڈینوب اور ایشیا میں اناطولیہ اور شام تک پھیلی ہوئی تھی، آج صرف قسطنطنیہ شہر تک محدود ہو کے رہ گئی تھی۔ یہ سلطنت بازنطینی کے زوال کی انتہا تھی۔ شہنشاہ سوچنے لگا کہ اس کے آباء و اجداد نے خود مسلمانوں کو یورپ میں قدم جمانے کا موقع دیا تھا۔ شہنشاہ کو معلوم تھا کہ 1338 عیسوی میں جب شہنشاہ اینڈرونکس سوئم کے انتقال پر اس کا بیٹا جان پیلیولوگس کم عمر بچہ رہ گیا تھا تو ملکہ اینا گرینڈ چانسلر کینٹاکوزین کو نہتے شہزادے جان پیلیولوگس کا نگران اور مدار المہام مقرر کیا گیا۔ شہزادے کا نگران کینٹاکوزین جلد ہی اس لالچ میں آ گیا کہ قسطنطنیہ کے تخت کو خود ہتھیا لے اور شہزادے کو راستے سے ہٹا دے۔ کینٹاکوزین کی یہی بددیانتی یورپ میں مسلمانوں کی آمد کا باعث ہوئی، کیونکہ کینٹاکوزین نے مدار المہام مقرر ہونے کے صرف چند سال بعد یعنی 1343 عیسوی میں اپنے شہنشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس وقت کینٹاکوزین نیکوٹیکا میں تھا۔ ملکہ کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور اس نے اس کی مخالفت کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں میں لڑائی چھڑ گئی اور دونوں نے عثمانی فرمانروا اور عثمان کے بیٹے اور خان سے مدد کی درخواست کی۔ اس سے پہلے بھی ترک امیروں نے تخت قسطنطنیہ کے مختلف دعوے داروں میں سے کسی نہ کسی فریق کا ساتھ دیا تھا۔ کینٹاکوزین نے اور خان سے 6000 سپاہی مانگے اور اس حمایت کے عوض اپنی لڑکی تھیوڈورا کو اس کی شریک زندگی بنانے کے لیے پیش کیا۔ اور خان نے یہ شرط منظور کر لی اور 1345 عیسوی میں 6000 سپاہی کینٹاکوزین کی مدد کے لیے یورپ بھیجے۔ کینٹاکوزین نے ان سپاہیوں کی مدد سے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا جو ملکہ کے قبضے میں تھا۔ ملکہ کو مجبوراً صلح کے لیے راضی ہونا پڑا اور صلح اس عجیب بات پر ہوئی کہ کینٹاکوزین اور اس کی بیوی نیز ملکہ اینا اور شہزادہ جان پیلیولوگس چاروں کے چاروں بیک وقت تخت نشین کر دیے جائیں۔ چنانچہ چاروں کی رسم تاجپوشی ادا کی گئی۔ اس اتحاد کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے کینٹاکوزین نے اپنی چھوٹی لڑکی کی شادی نوجوان شہنشاہ جان پیلیولوگس سے کر دی۔ اور خان کا نکاح بھی شہزادی تھیوڈورا سے ہو گیا۔
اور خان نے تھیوڈورا کو اس کے آبائی مذہب مسیحیت پر قائم رہنے کی اجازت دے دی، لیکن اتحاد زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا اور کینٹاکوزین ایک مرتبہ پھر تاج و تخت کی ہوس میں دیوانہ ہو کر عثمانی فوج کی مدد مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ 1353 عیسوی میں اس نے حکومت کے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لینے چاہے۔ اس وقت تک شہزادہ جان پیلولوگس جوان ہو چکا تھا۔ شہزادے نے کینٹاکوزین کی مخالفت کی اور خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ کینٹاکوزین کو عثمانی امیر اور خان نے اس مرتبہ 20,000 سپاہیوں سے مدد دی، جن کا سپہ سالار اور خان کا لڑکا سلیمان پاشا تھا۔ اس مرتبہ مدد کے بدلے میں کینٹاکوزین نے اور خان کو اپنے یورپین ساحل کا ایک قلعہ معاوضے کے طور پر پیش کیا۔ یہی وہ دن تھا جسے یورپ میں مسلمانوں کے پہلے قبضے کا دن کہا جا سکتا ہے۔ کینٹاکوزین نے عثمانی سپاہیوں کی مدد سے جان پیلولوگس کو شکست دے کر قسطنطنیہ کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ سلیمان پاشا نے حسب معاہدہ یورپی ساحل کے قلعے زیمپ پر قبضہ کر کے اس میں عثمانی دستے متعین کر دیے۔ اس سے چند دن بعد تھریس کے علاقے میں زلزلہ آیا اور بہت سے شہروں کی فصیلیں منہدم ہو گئی۔ انہی میں گیلیپولی بھی تھا، جو در دانیال کے مغربی ساحل پر سب سے زیادہ اہم قلعہ تھا۔ یہ قلعہ زیمپ کے قلعے سے تھوڑے فاصلے پر واقع تھا۔ سلیمان پاشا نے اسے تائید غیبی خیال کیا اور گیلیپولی پر فوراً قبضہ کر لیا۔ قلعے کے یونانی دستوں نے یہ سمجھا کہ خدا کی مرضی یوں ہی تھی، چنانچہ انہوں نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ گیلیپولی کی فتح سے ترکوں کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ ان واقعات سے کینٹاکوزین کے خلاف قسطنطنیہ میں سخت برہمی پھیلی، جس نے بغاوت اور انقلاب کی شکل اختیار کر لی۔ ہر شخص کینٹاکوزین پر غداری وطن کا الزام عائد کرتا تھا اور اسی کو ترکوں کے یورپ میں لانے کا ذمہ دار قرار دیتا تھا۔ آخر کینٹاکوزین کو رائے عامہ سے مجبور ہو کر تاج و تخت سے دستبردار ہونا پڑا اور اس نے اپنی زندگی کے بقیہ 30 سال ایک خانقاہ میں گزار دیے۔ اس مدت میں کینٹاکوزین نے اپنے عہد کی ایک تاریخ لکھ ڈالی۔ یہی وہ کتاب تھی جسے قسطنطین اچھی طرح پڑھ چکا تھا۔ جان پیلولوگس تخت پر بیٹھا تو اسے مسلمانوں کے ساتھ صلح کرنی پڑی اور مجبور ہو کر اور خان کا قبضہ یورپی قلعوں پر تسلیم کرنا پڑا۔ یوں گویا سلطنت بازنطینی دولت عثمانیہ کی باجگزار بن گئی۔ کچھ دنوں تک تو شہنشاہ قسطنطنیہ خاموشی کے ساتھ خراج ادا کرتا رہا، لیکن پھر اسے اپنی محکومی ناقابل برداشت محسوس ہونے لگی۔ چنانچہ 1369 عیسوی میں شہنشاہ نے خود روم کا سفر کیا اور پوپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یورپ کی مسیحی حکومتوں کو دولت عثمانیہ کے خلاف ابھارنے کی درخواست پیش کی۔ اس نے پوپ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی ذلت گوارا کی اور یونانی کلیسا کے ان تمام عقائد سے اپنے آپ کو منحرف ظاہر کیا جو رومن کیتھولک چرچ سے مختلف تھے۔ یوں مذہبی معاملات میں اس نے کلیسائے روما کی برتری تسلیم کر لی، مگر ان تمام باتوں کے باوجود اس کا مقصد حاصل نہ ہوا اور مسیحی حکومتیں ترکوں کے خلاف اعلان جنگ کے لیے آمادہ نہ ہوئیں۔ چنانچہ شہنشاہ ناکام و نامراد قسطنطنیہ کو واپس ہوا۔ واپسی میں جب وہ وینس سے گزر رہا تھا تو دیان کے بعض ساہوکاروں نے، جن سے روما کے سفر کے لیے اس نے روپیہ قرض لیا تھا، اسے گرفتار کر لیا۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ قرض ادا کر سکتا۔ اس کا بڑا لڑکا اینڈرونکس، جسے وہ قسطنطنیہ میں اپنا جانشین بنا کر گیا تھا، حکومت کی لذت سے آشنا ہو کر باپ کی رہائی کا خواہش مند نہیں تھا، اس لیے اس نے بھی قرض ادا کرنے کی کوشش نہ کی۔ لیکن چھوٹے لڑکے مینوئل نے اپنی املاک فروخت کر کے باپ کے قرض کی رقم فراہم کی اور شہنشاہ کو آزاد کرایا۔ قسطنطنیہ پہنچنے کے بعد شہنشاہ نے اینڈرونکس کو حکومت سے الگ کر دیا اور اس کی جگہ مینوئل کو اپنا ولی عہد مقرر کیا۔ اینڈرونکس کا ایک لڑکا تھا جو اپنے باپ کی حق تلفی پر سخت برافروختہ ہوا۔ اس نے کسی طرح عثمانی امیر مراد اول کے بیٹے شہزادہ سادوجی کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ دونوں مل کر شہنشاہ اور مراد کو تخت سے اتار دیں اور ان کی جگہ خود فرما روا بن جائیں۔ مراد اس وقت ایشیائے کوچک میں تھا اور سادوجی یورپ میں ترکی سپاہ کا افسر اعلیٰ تھا۔ اس نے مراد کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر فوراً بغاوت کا اعلان کر دیا۔ ادھر اینڈرونکس کے لڑکے نے بھی نو عمر بازنطینی امراء کی ایک جماعت اپنے ساتھ لے کر اپنے دادا شہنشاہ کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ ان شہزادوں کی متحدہ بغاوت نے ایک خطرناک صورت اختیار کر لی۔ مراد اول اس خبر کو سنتے ہی یورپ پہنچا۔ شہنشاہ نے اپنے پوتے کے جرم پر اپنی برات پیش کی اور اس فتنے کو فرو کرنے کے لیے پوری آمادگی ظاہر کی۔ اس نے مراد کی یہ تجویز بھی منظور کر لی کہ گرفتاری کے بعد دونوں شہزادے اپنی آنکھوں سے محروم کر دیے جائیں۔ سادوجی کی فوج نے اپنے سلطان کی زبان سے معافی کا وعدہ سن کر باغی شہزادے کا ساتھ چھوڑ دیا۔ سادوجی، اینڈرونکس کا بیٹا اور نوجوان بازنطینی امراء گرفتار کر کے سامنے لائے گئے۔ مراد نے سب سے پہلے اپنے بیٹے سادوجی کی آنکھوں میں گرم سیسا ڈال کر اسے اندھا کر دیا اور پھر اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ بازنطینی امراء دریائے مارٹیزا میں غرق کر دیے گئے، جبکہ اینڈرونکس کے بیٹے کو شہنشاہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ شہنشاہ نے حسب وعدہ اپنے پوتے کی آنکھوں میں سیسا ڈلوایا، لیکن اس طرح کہ اس کی بینائی ضائع نہ ہوئی۔
قسطنطین آج اپنے آباء و اجداد کی تاریخ یاد کر کے اپنے اسلاف کی کوتاہیوں پر رو رہا تھا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔